وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حامیم میں سجدہ درس نمبر 23-36 آیت نمبر 20-19 سے 21 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 19. لفظی ترجمہ: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ. جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ. تو وہ روک لیے جائیں گے وہاں پر. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا. یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے. شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ. تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ. وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، اور اسی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ان سے کہا جائے گا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. اور تم اپنے کانوں، آنکھوں اور چمڑوں کی اپنے اوپر گواہی دینے سے پردہ نہ کرتے تھے، لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس میں سے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تمہارے اسی خیال نے جو تم نے اپنے رب کے حق میں کیا تھا تمہیں برباد کر دیا، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. وَإِن يَصْبِرُوا. اب اگر وہ صبر کریں
فالنار مسوی لہم، تب بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَإِن يُسْتَعْتَبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ معافی چاہیں گے تو انہیں معافی نہیں دی جائے گی۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے ہیں، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو ان کو وہ برے کام اچھے کر دکھائے، انہوں نے ان کو وہ برے کام اچھے کر دکھائے جو وہ پہلے کر چکے اور وہ جو بعد میں کریں گے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور ان پر حکم الہی ثابت ہو چکا، یعنی اللہ کا فیصلہ، حق علیہم القول، ان پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے پہلی امتوں کے ضمن میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی تھی کہ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ آیت نمبر 25 تک میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ دیکھیں یہ مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں فَإِنْ أَعْرَضُوا سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 13 سے، یعنی جن لوگوں نے حق سے انکار کیا، اعراض کیا، یہ سب ان کا واقعہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں بعد میں دیکھ لیں، فرصت میں دیکھ لیے گا، آیت نمبر 29 تک یہی ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جنہوں نے رب کو بھلا کر زندگی گزاری، جنہوں نے پیغمبر کی تعلیم کو سے اعراض کر لیا، اعراض کر لیا، اس پر دھیان نہ دیا، اس پر یقین نہ کیا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، دنیا کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا اور دنیا ہی کی طرف رخ کر کے دنیا کے راستے پر چلتے رہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ سارا مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں، مطلب اس میں ہم سوچنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آیت نمبر 12 سے، مطلب ویسے تو سارے مضمون کا ساری صورت کا مضمون ہی ایسا ہی ہے مختلف، لیکن یہ جو اعراض کرنے والے ہیں یہ 29 نمبر تک جائے گا، پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہوگا 30 نمبر آیت سے۔ یہ یعنی فَإِنْ أَعْرَضُوا، آج کا جو سبق ہے، اگر آپ ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، یہ جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا، یحشر ہانکا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو۔ تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ محض قرآن کی آیات کا ترجمہ یا تفسیر میرا مدعا ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے ہم مضامین کو، یعنی قرآن کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، ہم تو برائے نام مسلمان ہیں اور میرا خطاب بھی انہی سے ہے، لیکن یہ انسان جو مسلمان ہو، جو بھی ہو، جنہوں نے بھی اعراض کیا، فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اس کے خلاف یہ قرآن گواہی دے گا۔ آج کے سبق میں یہ اعراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دشمن قرار دے رہا ہے، اور یہ کون ہے اللہ کے دشمن؟ یہ آج کا مسلمان ہے، اسلام کا سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے۔ یعنی جو ذمہ داری ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لوگوں کو اس کو بیان کرو گے، اس کی دعوت پہنچاؤ گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، تو وہ تو یعنی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کو
پہنچاؤ گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. تو چھپانے کی بات تو یعنی ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم خود بھی اس سے واقف نہیں ہیں، قرآن سے اور قرآن کی ذمہ داریوں سے. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد ہوئی ہے، تو یقیناً یہ سوال آپ کو کچھ غیر اہم سا لگے گا، کیونکہ ہم نے تو ساری ذمہ داریاں دنیا کی اپنے اوپر ڈالنی ہیں. میں نے کمانا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور بس میں نے گھر بنانا ہے اور شادی کرنی ہے. ابھی تو بڑے کام پڑے ہیں. دیکھیں، دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے متاع الغرور فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھی ہمیں کی ہے کہ فَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تو ہم آ گئے ہیں. اب جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. ہم خود بھی دوزخ میں جانے کی بھرپور جلدی ہے ہمیں. وہ ایسا ہے نا کہ کوئی آپ کو انعام ملنے والا ہو یا تنخواہ ملنے والی ہو، اور آپ کا گزارا جو ہے تنخواہی پر ہو، تو آپ مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مہینہ ختم ہوگا، کب یکم یا 2 تاریخ آئے گی اور میں تنخواہ لوں گا تاکہ میں قرضے ادا کر سکوں اور اپنا مہینے کا خرچ چلا سکوں. یہ انتظار میں ہے. لیکن زبان حال سے ہم دوزخ کے انتظار میں ہیں، دوزخ میں جانے کی جلدی ہے ہمیں، کیونکہ ہم تو ٹھہرے اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن. آج کا سبق تو بڑا غور طلب ہے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. دیکھیں، ٹھہر جائیں ضرور سا. آپ اللہ کے دشمن ہیں یا اللہ کے دوست ہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. کونوا انصار اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے. اور ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ بھی ہم سے فرمایا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، تو وہ پھر تمہاری امداد کرے گا. تو ہم تو اللہ کے دین کے دشمن ہیں آج کا مسلمان. یہ واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کے دشمن ہیں، یعنی اللہ کے دین کے دشمن ہیں. خود بھی عمل نہیں کر رہے اور بہت برا نمونہ پیش کر رہے ہیں باقی دنیا کے سامنے. دیکھیں، ہماری تعداد مسلمانوں کی تھوڑی ہے اس وقت، جو بھی لوگ ہیں تو آپ لگا لیں یہ تقریباً 1/8، یعنی جتنے بھی فیصد ہو. میں اس وقت 10% لگا رہا ہوں، 10% تو یا 15% مسلمان ہیں آج، باقی تو کافر ہیں. کافروں کو قرآن کون پہنچائے گا؟ اللہ کا دین ان تک کون پہنچائے گا؟ دین کی دعوت کون پہنچائے گا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لازم کر لیا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور پھر اللہ کے رسول نے بھی ہمیں کہا ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور لوگوں کو برائی سے روکو گے اور نیکی کا حکم دو گے. آج تو ہم خود ہی برائی کا سر چشمہ بن گیا ہے آج کا مسلمان. آج کا مسلمان خود برائی کا سر چشمہ بن گیا ہے. ہم تو برائی کے علم بردار ہیں.
آپ یہ ساری باتیں سوچیں. میں دیکھیں کوئی یعنی کوئی نیند میں باتیں نہیں کر رہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بعض لوگوں کو نیند میں بولنے کی عادت ہوتی ہے, نیند میں کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں. تو میں نیند میں نہیں ہوں, میں جاگ رہا ہوں. آپ بھی جاگ جائیں. ہم بن گئے اللہ کے دشمن, اللہ کے دین کے مددگار نہیں ہیں, جبکہ ہمیں حکم ہے کونوا انصار اللہ, قرآن کی آیت ہے. اللہ کے مددگار اور اللہ کے لشکر کے سپاہی بن جاؤ, اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات ایسی مطلب بہت سی بھی وہ ان کی احادیث ہیں. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک امت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور ان کا ایمان ہو اللہ پہ. ایسی کوئی جماعت نہیں ہے. سطحی طور پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, سطحی طور پہ. مسلمانوں کا ایمان ہے نہیں اللہ پہ, یوم آخرت پہ, اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سنت 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 سنت, پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتیں اور پیاری پیاری. ایمان تو ہے نہیں ہمیں, ایمان کی دعوت نہیں ہے, سنت. مطلب اس کی میں اب کیا آپ کو بات کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عرصہ زندگی کا مکے میں گزارا. 3/4 قرآن جو ہے مکے میں نازل ہوا, 3/4. اور 3/4 قرآن جو ہے وہ ایمان باللہ, ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کی بات کرتا ہے. یہ صورت بھی مکی ہے اور اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے. دیکھیں, ایک خدا کے سامنے اگر آپ کا سر نہیں جھکا یا آپ سمجھے نہیں, میں آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے خیال میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, اسی لیے تو حج اور عمرے کے ویزے لگواتے رہتے ہیں, اسی لیے تو پیسے خرچ کرتے ہیں, زکاتیں دیتے رہتے ہیں, روزے رکھتے رہتے ہیں, نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. گمان ہے ہمارا کہ ہمارا ایمان ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ مومنوں پر فرض ہے. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر وقت وقت پہ فرض کی گئی ہے. پھر رمضان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والو, ہمارا تو بھیا ایمان باللہ ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان کیا ہے مطلب؟ یقین دنیا پر ہے ہمارا, اور ہم اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اس وقت. دیکھیں, یہ باتیں ہم نہ سمجھتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہمیں کوئی بیان کرنے والا ہے. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں, اعداء اللہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ. یہ کون لوگ ہیں اللہ کے دشمن؟ آج کا مسلمان ہے. دیکھیں, پہلا جرم تو ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خود بھی ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں حقیقی, اور پھر جب ہم تیار نہیں ہیں تو لوگوں کو کیا پہنچائیں گے. آج بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو کہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سارے عالم پوری دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں, لیکن دعوت ایمان تو نہیں ہے. رسمی طور پہ باتیں ہیں اور رسمی باتیں ہیں بس ساری. خیر, بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یوم یحشر اعداء اللہ. اب یہ سارا مضمون اگر آپ دیکھیں, یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں 19 نمبر, ٹھیک ہے, اس 19 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں ہم. اور جو 28 نمبر آیت ہے, یعنی 10 آیات کے بعد 28 نمبر آپ پڑھیں. ذالک فلنذیقن الذین کفروا, دونوں آیت پڑھ دیتا ہے.
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو حق سے انکار کرنے والے ہیں ہم ان کو جلد شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ہم ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ ضرور دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہ کون؟ یہ جو حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اچھا، میں جو آیت پر آپ کو توجہ دلا رہا تھا، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے۔ اللہ، ذالکہ، اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، جن کا ایمان نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ اس کا بدلہ ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ، کہ جو میری آیات کا دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ معلوم ہے آیت کہ سود حرام ہے، پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ سارے عالم اسلام میں سودی نظام ہے، سارے عالم اسلام، کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں سود کا لین دین نہ ہو، ربا، سود۔ تو یہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا ایک ہی مضمون ہے، آیت نمبر 29 تک، اور 30 نمبر سے پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اعداء ذالک جزاء اعداء اللہ النار، آگ ہے، اللہ کے دشمنوں کا ٹھکانہ، جزا جو ہے وہ آگ ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیں، ہماری ایک، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا خیال ہے، ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے۔ یقین ہمارا دنیا پر ہے، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، ہماری منزل بھی دنیا ہے، ہماری ساری کوششیں بھی ظاہر کے لیے۔ آپ سوچ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں نا، اپنی سوچوں کو دیکھیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، یہ سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے۔ تو یہ بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا۔ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں نا، دیکھیں، آپ اگر میری باتیں سن رہے ہیں، اگر باقاعدگی سے سن رہے ہیں، ویسے تو عام طور پہ میرا درس جو ہے وہ سب سے، یعنی لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں کہہ لوں ہے، مطلب آپ لگا لیں 800 اس وقت جولائی کے مہینے میں 2022 تقریباً 800 ہے، اور ہر روز ان کو ایک درس کا لنک ہم بھجواتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ، جو ظاہر ہے کہ وہ لنک تو یوٹیوب میں کھلتا ہے، لیکن ایک چلیں کبھی ٹرائی کر لینا، آنے والا جو کل ہے اس کا درس ہم تو ترتیب وار کہتے ہیں، اس کے جو ویوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر آنے والے کل کے درس کے ویوز آج جو ہے 8 ہیں، تو 2 دن بعد جب ہم لنک بھجوا بھی دیں گے تو اس وقت بھی 8 ہی ہوں گے۔ یہ رسمن ہے کہ میں نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے، اور بس میں واٹس ایپ گروپ میں بھی شامل ہوں، اور میں واٹس ایپ، دیکھیں، ایک تو چینل سبسکرائب ہوتا ہے نا، وہ تو میرے پاس 20 چینل میں نے سبسکرائب کیے ہیں، لیکن میں سنتا تو نہیں ہوں کسی کو، ویسی ایک بات کروں مختلف قسم کی۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے، اور یہ تو قرآن ہے، ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے اپنے واٹس ایپ گروپ کے لوگ جو ہیں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بھی، ہمارا شارٹ کلپس کا لنک جاتا ہے، اور آج کل اور درس قرآن کا جاتا ہے روزانہ، لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، گروپ میں ہے 800 آج کی، یعنی ہمارے درس میں آج کل یہ جو نارمل درس ہوتا ہے اس کے 800 ممبر کبھی بھی نہیں۔ ہاں، ایک گانا، ایک واہیات پوسٹ لگا لیں، ہزاروں میں اس کے دیکھنے والے بھی ہو جائیں گے،
اور کمنٹس کرنے والے بھی ہو جائیں گے. ہمارے نہ کمنٹس کرنے والے ہیں اور نہ دیکھنے والے ہیں، ویوز بھی نہیں ہے. ویوز نہیں ہے تو کمنٹ کیا کریں گے آپ؟ اور عام طور پہ چلیں اس بات کو چھوڑ دیں، لیکن میں اعداء اللہ النار ویوم یحشر، اب یہ ہمارا تذکرہ ہے. پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اللہ کے دین کے مددگار ہیں کہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اللہ کے دین کا دشمن ہے. سب سے بڑا مجرم آج اسلام کا آج کا مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ کے دشمن ہے. دیکھیں دشمنی کا مطلب کیا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک مشین ہے، کپڑے دھونے کی مشین ہے، وہ بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں کپڑے ڈال کر دھوئے جائیں. لیکن اگر اس مشین میں کپڑے آپ ڈالیں اور وہ کپڑوں کو آپ کو پھاڑ دیا کرے جب بھی آپ کپڑے ڈالیں، تو یہ تو آپ کے کپڑوں کی دشمن ہوگی. واشنگ مشین تو آپ کے کپڑوں کی دوست تھی، لیکن جب اس نے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا تو آپ کے کپڑوں کی دشمن ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے بھجوایا ہے مسلمان کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے نمونہ جو ہے وہ رسول کی ذات ہے. تو ہم تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا. تو ہم تو اس لیے بنائے گئے ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے. لیکن ہم اس ذمہ داری کو نہ تو سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر دین کی اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ کم از کم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی، یا اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا صریح حکم ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. تو وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. تو بہرحال آج کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہے. میں صرف ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ یہ فیصلہ دیکھیں، مجھے احساس ہے کہ کسی کو میرے یعنی کہنے کا کوئی پاس نہیں ہے، جو بھی میرے مستقل سننے والے ہیں. اللہ کے دشمن پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. افضال بھائی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اپنے بس لگے ہوئے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم اسے دل لگا کے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اور ایسا کوئی بات نہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس میں نصیحت تو ہے، لیکن کس کے پاس؟ جس کے پاس ایک دل ہو سمجھنے کا، یا یہ القی السمع وہو شہید، یہ گواہ بنے اور دل کے کانوں سے سنے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال کہنا میرا فرض ہے، وہ میں کہوں گا. میں صرف آج یہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے دشمن ہیں کہ دوست ہیں. دو میں سے ایک ضرور ہیں آپ. اگر اللہ کے دین کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے، جو کہ میں نے آپ کو ابتدائی گفتگو میں کہا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔